جاری ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا یہاں پر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہماری اس نشست کو ہمارے لیے گوشہ آخرت بنائے. باقو فی التوبتی یعنی توبہ اور استغفار کے متعلق ہمارا باب جو ہے وہ جاری و ساری تھا. اور اس سے قبل اس کتاب کی ہم الحمدللہ 19 احادیث مبارکہ مکمل کر چکے ہیں. آج 20ویں حدیث مبارکہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. وعن ابی سعید الخدری کی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو سعید خدری بڑے مشہور صحابی ہیں. ان کا اصل نام سعد بن مالک بن سنان ہے. کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا. تم سے قبل پیچھے امت میں ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. یاد رکھیے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ توبہ اور استغفار کا چل رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ تم سے قبل امت میں ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے. 99. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راہب. تو اس نے کسی اہل علم سے پوچھا اور اس نے تلاش کی کسی عالم کو, کسی اہل علم کی تلاش کی اپنے علاقے میں زمین میں. تو اس کی رہنمائی ایک راہب کی طرف ہوئی. راہب کسے کہا جاتا ہے؟ یہ جو عیسائیوں کے جو پادری ہوتے ہیں نا انہیں راہب, عام زبان میں پادری بولتے ہیں. ان کے جو فادر ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ, تو ان کو راہب کہا جاتا ہے. تو اس کی رہنمائی ایک راہب کی طرف ہوئی. آپ لوگ آگے آگے بیٹھ جاؤ, آگے ایک راہب کی طرف اس کی رہنمائی ہوئی. تو وہ راہب کے پاس جاتا ہے, فَأَتَاهُ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے إِنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ. کہتا ہے کہ ایک شخص ہے کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں, اب بتائیے کیا اس کے لیے کوئی توبہ کا رستہ ہے؟ تو راہب کہتا ہے لا, کوئی توبہ کا رستہ نہیں ہے. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں فَقَتَلَهُ. وہ شخص کو ایسا غصہ آتا ہے کہ وہ اس کو بھی قتل کر دیتا ہے. اب یہاں پر ہمارے لیے ایک بات ہے بالخصوص اہل علم علماء کے لیے کہ انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سوال کرنے والا کیسا ہے, اس مطابق اس کو جواب دینا چاہیے اس کے جیسا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غنڈے موالی جیسے شخص کو برمبادی میں جواب دے دیں اور وہ الٹا آپ ہی کا کام اتار جائے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اب یہ راہب نے لا کیوں کہا سمجھ سے باہر ہے, چونکہ توبہ کا کانسیپٹ تو ہر امت کے لیے ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں. اب واللہ عالم کہ اس کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا لا, توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے بھائی, 99 قتل کر کے آ رہا ہے, عام بات ہے, توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. فَقَتَلَهُ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا. فَكَمَّلَ بِهِ 100 اور اس طرح اس نے اپنی 100 کی گنتی پوری کر لی, سینچری مکمل. 100 بندے اس نے مار دیے. اب اس نے کہا 100 بندے مار دیے, 99 ہوئے تھے, اب 100 ہو گئے. ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ. اب اس نے پھر کسی سے سوال کیا لوگوں سے, پھر اس نے ایک عالم کو ڈھونڈنا چاہا. اس کی جستجو پیدا ہوئی, اس نے ندامت پیدا ہوئی. تو اب اس کی توجہ ہو گئی ایک عالم شخص کی طرف. پیچھے راہب تھا, اب عالم آ گیا. عالم اور راہب میں فرق ہے. اب یہاں پر عالم آ گیا تو ایک عالم شخص کی طرف اس کی توجہ گئی. تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے إِنَّهُ قَتَلَ 100 نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ. اب ایک شخص ہے کہ جس نے 100 قتل کیے, اس کے لیے توبہ کا کوئی رستہ باقی ہے؟ اب عالم نے بڑا پیارا جواب دیا. فقالا اس نے کہا نعم, ہاں کیوں نہیں, توبہ کا رستہ کھلا ہے. وَمَن يَقُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ کہ بندے اور بندے کی توبہ کے درمیان کیا چیز ہے جو حائل ہو سکتی ہے. کوئی ایسی شے نہیں جو بندے اور معبود کی توبہ کے درمیان حائل ہو جائے, بیچ میں پردہ بن جائے. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, توبہ ہوگی.
اور اس نے کہا انطلق الی ارض کذا و کذا، کہا کہ تم ایسا کرو فلانی فلانی وادی ہے وہاں پر چلے جاؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ توبہ کروانے کا انداز کتنا پیارا ہے اس عالم کا۔ یہ عالم ربانی ہے، یہ اصل عالم ہے، لوگوں کو توحید کا درس تو دیتے ہیں لیکن اصل روح توحید کی پہچان کراتے ہیں۔ اس نے کہا آپ فلاں آبادی میں چلے جائیں۔ بھائی توبہ تو یہاں بھی ہو سکتی تھی، اللہ تو یہاں بھی ہے نا، تو یہاں کیا اللہ نہیں ہے، یہاں سکتا نہیں ہے؟ فرمایا وہاں چلے جائیں۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، فرمایا وہاں کچھ اللہ کے بہت نیک بندے رہتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ادھر چلے جاؤ، وہاں جا کر توبہ کرو۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ جا کر وہاں عبادت کرو، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاؤ اور وہاں پر جا کر ان کے ساتھ عبادت کرو۔ وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ، اور واپس اس زمین کی طرف مت آنا کہ یہ برائیوں والی زمین ہے، یہاں تم گناہ کر رہے تھے، اس زمین کی طرف مت آنا، وہیں رک جانا ان لوگوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ رکنے کا کیا معاملہ ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ رکنے کا کیوں کہا گیا؟ تو محدثین کرام نے اس حدیث مبارکہ کے اس ٹکڑے کے متعلق فرمایا کہ صحبت بڑا اثر رکھتی ہے، نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ تم وہاں جاؤ گے، توبہ کر لو گے، پھر تم اپنی اس جگہ پر آ جاؤ گے جہاں تم گناہ کیا کرتے تھے، تو اندیشہ ہے کہ دوبارہ تم گناہوں میں پڑ جاؤ گے۔ لہٰذا ان اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ والے فقط توبہ کرواتے نہیں ہیں بلکہ توبہ پر دوام بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب توبہ کروا دی، اب آپ نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب یہ ہاتھ چھوٹے گا نہیں، یہ ہاتھ ساری زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ پہلے کر جایا کرتے تھے لیکن اب چونکہ اللہ والوں کی بارگاہ میں آ گئے، اب آپ کے عمل میں دوام پیدا ہو جائے گا، اب آپ توبہ پر قائم رہیں گے، توبہ پر قائم رہیں گے۔ اور میں ادھر چلے جاؤ، ایک بندے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہی کے ساتھ عبادت کرو، وہاں جاؤ توبہ کرو اور وہیں رہنا، اب یہاں نہیں آنا۔ اب یہ شخص نکلتا ہے وہاں جانے کے ارادے سے، حدیث مبارکہ کے الفاظ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ، یہ نکلتا ہے اپنے علاقے سے اور آدھے راستے میں پہنچتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب جا رہا تھا کس نیت سے؟ بولے 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 سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، آپ ساتھ دیں میرا، کس ارادے سے جا رہا تھا؟ توبہ کے لیے۔ آدھے راستے میں پہنچا، موت ہو گئی، مر گیا۔ اب جب مر گیا فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، اور رحمت والے فرشتوں نے کہا اسے ہم لے کر جائیں گے، عذاب والے کہہ رہے ہیں اسے ہم لے کر جائیں گے، دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے فرشتوں کا۔ ابھی اس پہلی کو بھی ہم سلجھا دیں گے آگے جا کر، دونوں فرشتوں میں فَاخْتَصَمَتْ جھگڑا ہو رہا ہے، یہ الفاظ خصم، اس کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا، جھگڑا ہو رہا ہے، مطلب بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ رحمت والے کہہ رہے ہیں ہم لے کر جائیں گے، اور عذاب والے کہہ رہے ہیں ہم لے کر جائیں گے۔ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، تو جو رحمت والے فرشتے تھے انہوں نے کہا جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، تم کیوں آ گئے ہو؟ یہ بندہ تو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اسے تو ہم لے کر جائیں گے، اسے تو ہم لے کر جائیں گے، تم کیوں آ گئے ہو؟ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ وقالت ملائکۃ العذاب، عذاب والے فرشتوں نے کہا انہ لم یعمل خیرا قط، فرمایا اس نے کبھی تو کوئی کبھی یہ نیکی کی نہیں ہے، تو اسے تم کیسے لے سے جا سکتے ہو؟ تو ہمارا بندہ ہے، ہم لے کر جائیں گے اسے۔ کہا اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہے، ہم لے کر جائیں گے اسے، جبکہ رحمت والے کہہ رہے ہیں توبہ کی نہیں ہے مگر توبہ کے ارادے سے ضرور جا رہا تھا۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مطلب بندے کی نیت تھی نا، توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، ایمان والا تو تھا ہی، سلمان تھا جبھی تو اللہ کی بارگاہ میں راہب اور عالم سے ملا ہے۔ تو
بہرحال اب ملائکہ جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو آدمی کی صورت میں ان کے پاس بھیجتا ہے. حضور نے فرمایا فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ أَيْ حَكَمًا، یعنی وہ ان دونوں میں فیصلہ کروانے کے لیے آیا ہے، وہ آدمی بن کر فرشتہ، اور کہتا ہے فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ، کہتا ہے کہ چلو ایک کام کرو، جھگڑا نہ کرو، اب یہ جہاں پر مرا ہے نا تم ایک کام کرو، زمین ناپو، زمین ناپو، زمین جہاں پر یہ مرا ہے اس سے جہاں سے آیا ہے وہاں سے بھی ناپو، اور جہاں اللہ والوں کی طرف جا رہا تھا وہاں سے بھی ناپو، جس زمین کی طرف زیادہ قریب ہو اس کے لیے وہی فیصلہ تمہارے لیے. اگر اس قریب اس زمین سے قریب ہے، اللہ والوں سے قریب ہے، تو وہ والا فیصلہ رحمت والے لے جائیں، اور اگر اس گناہ والی زمین سے قریب ہے تو یہ والے لے جائیں. اب کیا ہوتا ہے بھائی؟ فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدْنَىٰ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، تو جب زمین ناپی جاتی ہے تو وہ شخص اللہ والوں کی زمین سے قریب ناپا جاتا ہے، فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، جب وہ اللہ والوں سے قریب ہوتا ہے لہذا یہ نتیجہ ہوا کہ رحمت والے فرشتوں اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اللہ والوں سے قریب ہوا نا توبہ کرنے کا. آپ دیکھیے کہ توبہ کے دروازے اتنے کھلے ہوئے ہیں کہ اگر آپ توبہ کرنے کی نیت رکھتے ہیں اور توبہ کرنے جا رہے تھے یا توبہ کرنے کی نیت تھی کہ بس میں نے کرنا ہے، میں توبہ ہی کر رہا ہوں، اور رستے میں آپ کا انتقال ہو جائے، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. یہ توبہ کا کمال ہے. ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی پچھلے احادیث میں سے تیاری کرتے ہوئے، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ تھا کہ اگر تم میں سے سارے کے سارے فرشتوں کی طرح بالکل پاک صاف ہو جائے نا، کوئی برائی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں سب کو ختم کر کے ایک ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کرتی ہوگی، کیونکہ جب گناہ ہی نہیں کرتے تو توبہ اور استغفار کا معاملہ نہ رہا. فرمایا کہ ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کرے گی، پھر جب وہ توبہ کرے گی تو اللہ انہیں معاف فرمائے گا. یعنی یہاں گناہ کرنے پر اصرار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا، حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ گناہ کرو، مگر حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس رب کو اپنے بندے کی توبہ کتنی پسند ہے، کہ اگر آپ سارے نیک ہو گئے تو توبہ کو، وہ تو رحیم ہے نا، وہ عذاب دینے والے سے زیادہ رحیم ہے، اس کی رحمت اس کے عذاب پر غالب ہے، ہمیشہ غالب ہے، اس کی رحمت اس کے عذاب پر. اس کی تو شان یہ ہے کہ لوگ اس سے معافی مانگے، وہ لوگوں کو معاف کرے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا صرف ایک چیز ہے جس کی اللہ کے ہاں مغفرت نہیں ہے، فرمایا شرک ہے جس کی مغفرت نہیں ہے، اور شرک کے علاوہ جو کچھ ہے انسان سے کچھ بھی ہو جائے، انسان سچے دل سے توبہ کرے اللہ قبول فرمانے والا. سبحان اللہ. یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن، شرک کے علاوہ جتنا کچھ ہے اللہ معاف فرما دے گا، مغفرت فرما دے گا. اب دیکھیں اللہ والوں کی زمین سے قریب ہو گیا، توبہ قبول ہو گئی، رحمت والے فرشتے لے گئے. متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اسی حدیث کا اور حصہ بھی باقی ہے. ایک اور روایت میں احادیث ملتے ہیں، یہ الفاظ ملتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي وَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدُوهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ. فرمایا کہ اللہ نے زمین کی طرف اشارہ کیا، زمین کو حکم دیا. ایک روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ زمین کو حکم دیا، اے زمین یہ بندہ میری توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو جہاں سے آ رہا تھا اس زمین کو حکم دیا کہ تو لمبی ہو جا، اور جو اللہ والوں کی طرف زمین تھی اس کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا تاکہ یہ تیرے قریب ہو جائے، یہ تیرے قریب ہو جائے، تو سکڑ جا. سکڑ گئی وہ. وقال قیسوا ما بینہما، بھائی ناپو تو اس طرح زمین کا فاصلہ کو ناپو. فوجدوه الى هذه اقرب،
बिशिब्र, फरमाया ये उस जमीन जहां अल्लाह वाले रहा करते थे, जहां तौबा करने के लिए जा रहा था, कितना करीब था मालूम है? फरमाया अक़रब बिशिब्र, सिर्फ एक बालिश उससे करीब था। अल्लाह ने इसी पर उसकी मग़फ़िरत फरमाई। सिर्फ एक बालिश, हाय हाय हाय, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फासला था। उस जमीन से कितना करीब था? सिर्फ एक बालिश का फासला ज्यादा हुआ इस जमीन से। अल्लाह ने फरमाया गुफ़िर लहू, बस उसकी मग़फ़िरत कर दी गई, बख्शा गया। उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली। अल्लाह ने फरमाया कि जब बंदा हमें पुकारता है, हम उसकी पुकार का जरूर जवाब देते हैं। फल्यस्तजीबू ली, बस उसे चाहिए कि हमें पुकारे, हमें पुकार कर तो देखे। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो उसकी शहर से भी ज्यादा करीब है ना, दूर थोड़ी है। हम किसी जमाने में ढूंढते फिरते हैं, वो हमारे पास है। बस हमें पुकारे, कोई हमें सच्चे दिल से पुकारे तो अल्लाह को पुकारिए, अल्लाह आपकी पुकार का जवाब अता फरमाएगा। सच्चे दिल से पुकारिए, अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ फरिश्तों का झगड़ा हो गया, दोनों फरिश्ते आ गए, जबकि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करते। इसकी और भी तौजीहात मुहद्दिसीन ने बयान की। एक वो तौजीह जो मेरे ज़हन में आई, वो ये कि आप देखें कि फरिश्ता अल्लाह की मर्जी के बगैर हरकत नहीं करता। जिस फरिश्ते को अल्लाह ने हुक्म दिया है ना कि रुकू में रहो, वो क़यामत तक रुकू करता रहेगा, उठेगा नहीं रुकू से। कई ऐसे फरिश्ते हैं जो सजदे में हैं तो सजदे में ही हैं। अब ये दोनों फरिश्ते आ गए, क्या इनको नहीं पता था कि इसका फैसला क्या होने वाला है? लेकिन जो नुक्ता यहाँ पर है ना, वो अपने बंदों की तौबा की अहमियत का अंदाजा दिलाना था। इस वजह से ये सारा सिनेरियो कायम हुआ कि देखो परेशान ना हो, अगरचे ये बंदा रास्ते में मर गया है और अज़ाब वाले लेने आ भी गए हैं, अगरचे अज़ाब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हो, मगर जब तक अल्लाह तुम्हें अज़ाब नहीं देना चाह सकता, कोई तुम्हें अज़ाब नहीं दे सकता है। ये कहता है कि अल्लाह अगर तुम्हें अज़ाब नहीं देना चाहता तो कोई चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अगर अल्लाह तुम्हें तुम्हारी बुराइयों की वजह से, तुम्हारे अमाल की वजह से तुम पर कोई बुराई आनी है, तो फिर तुम्हें कोई अच्छाई मिलने वाली नहीं। तो हर दम हमें अल्लाह की बारगाह में रुजू करते रहना चाहिए। हर दम अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की निदामत महसूस करनी चाहिए। आप देखिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी तौबा को जरूर कबूल फरमाएगा। एक हदीस मुबारक हमने पीछे पढ़ी थी ना, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर। युग़रग़िर का माना है ना, ये गरारे करते ना, जब इंसान की जान निकल रही होती है ना तो उसको आखिर में गरारा आता है। आखिरी लम्हे में क्योंकि जान निकलना शुरू होती है पैरों से, और जब आखिरी उससे निकलती है सर से, तो उसके मुंह से गरगरा जैसा होता है, उसकी आवाज जुबान में कुछ आ जाती है बात। फरमाया बंदे का जब तक वो गरगरा नहीं आ रहा ना, तब तक उसके लिए तौबा के दरवाजे खुले हैं, तब तक उसके लिए तौबा, यानी बिस्तर मर्द पर है। और पैरों से जान निकलने का मकसद भी यही है कि जब उसकी मौत आ गई, अब उसे दिख रहा है कि जान निकल रही है, तो गोया कि वो इस हाल में भी अगर अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि जुबान तो चल रही है ना, पैरों से ऊपर ऊपर आते उसको पता लग गया मेरी मौत निकल रही है, तो अगर इस हाल में भी वो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लेगा, अल्लाह कबूल फरमा देगा। ये तौबा की बात है, ये तौबा की फजीलत। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात, चंद एक बात समाज करवा लें। हदीस मुबारक अगली जो है ना, वो बहुत बड़ी हदीस मुबारक है, कई सफ़हात पर मुश्तमिल एक हदीस मुबारक है, कई सफ़हात पर मुश्तमिल। तो अगली जो हदीस मुबारक है उसको हम अरबी तिलावत नहीं करेंगे, उसको मफ़हूमन हम आपको समझा देंगे। अगर आप कहते हैं हम अरबी तिलावत कर दें तो आप हमें बता दें। फिर ये हदीस जो है वो कई दिन लेगी हमारे पास। आप देखें कि यहाँ से शुरू हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 सफ़हात को मुश्तमिल एक हदीस मुबारक है। तो अगर आप कहें कि हम जिस तरह हम आपको पढ़ा रहे हैं अरबी इबारत के साथ, मतन हदीस के साथ, ये भी मुमकिन है।
اس طرح چل رہی ہے اسی طرح چلے صحیح ہے. پھر یہ ہے کہ حدیث بات کا ہم جتنے وقت میں یہ ہے کہ ساتھ ساتھ وضاحت کرتے چلے جائیں. ایک بات اور سماعت فرمائیں. درس حدیث یہاں پر ہمارا مکمل ہے. چلنے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمانے میں ایک ہوا پھیلی ہوئی ہے الیکشن کی ہوا. 8 دسمبر آج 3 دسمبر ہے 8 فروری 8 فروری تو ایک الیکشن کی ہوا پھیلی ہوئی ہے. دیکھیں یاد رکھیں کہ انسان دنیا میں آیا ہے نا تو اس کا ہر عمل یہ قابل گرفت ہے. سانس لینے سے لے کر سانس نکلنے تک تو یہ قابل گرفت عمل ہوتا ہے اور ہر عمل کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے نا, قدم قدم کا جواب اللہ کی بارگاہ میں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں. کئی احباب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ووٹ ہی نہیں ڈالتے. یار نظام تو ایسے ہی چل رہا ہے. تو جب ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے آپ تو نظام سے آپ کو شکوہ بنتا ہی نہیں, کیونکہ اس نظام کا آپ حصہ ہی نہیں ہے. اگر آپ ووٹ ڈالتے تو ہو سکتا تھا آپ کے ووٹوں کی برکت کوئی اور نظام ہوتا ہمارے پاس. تو پہلی بات تو اکثریت یہ ہوتی ہے ووٹ ہی نہیں ڈالتی ہے. تو یہ والا کام تو بالکل نہیں کرنا ہے. ووٹنگ تو کرنی ہے, یہ ہمارا قومی فریضہ ہے. یہ قوم کی تقدیر قوم کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا, قوم کے افراد کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو یہ قوم کے افراد ہم ہیں, ہم نے ہی فیصلہ کروانا. ووٹ تو ڈالنا ہے. اب بات یہ ہے کہ ووٹ ڈالیں کسے, کیونکہ جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں. یہ پرچی آپ کی اہمیت رکھتی ہے, ایک پرچی آپ کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. ووٹ دیں کس کو؟ کیا آپ کا ووٹ کسی ایسے شخص کے پاس جانا چاہیے جو ختم نبوت کا منکر ہو؟ بولیں. کیا آپ کا ووٹ ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو شرابی کبابی لوگ ہوں؟ جو آپ کا ووٹ ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو ملک میں اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہوں, آئے دن ایسی سازشیں کر رہے ہوں کہ جس سے اسلام دب جائے. کبھی ختم نبوت کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے, کبھی صحابہ کی توہین کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے, کبھی گستاخوں کو باہر نکلوایا جا رہا ہے, کبھی جو ہے وہ جناب اعلیٰ ٹرانسجینڈر کے قانون پاس ہو رہے ہیں کہ مرد سے شادی کر لے, عورت سے شادی کر لے. یہ سارے اسلام کے مخالف ایجنڈے ہمارے درمیان کام کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایک ووٹ آپ کے لیے جواب نہیں ہوگا؟ آپ اگر کسی ایسی پارٹی کو ووٹ دیں جو ان کاموں میں ملوث ہو, اور پھر آپ کے ووٹ دینے کے بعد جب وہ سینٹ میں جائے تو ایسے قانونوں کی طرفداری کرے, تو آپ اس میں برابر کی شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ لازمی ہوں گے, کیونکہ سینٹ میں اس نے پہنچایا آپ نے پہنچایا. ابھی یہ زبانی, یہ قومی, یہ جگہ والی تمیز کو ختم کر دیجیے. 75 سالوں میں آپ کو اس سے کچھ نہیں ملا کہ بھئی مہاجر کا ووٹ مہاجر کے لیے ہوگا. کیا ملا؟ کچھ ملا اور نیچے کی طرف گئے. سندھی کا ووٹ سندھی کے لیے ہوگا, سندھیوں نے کچھ ملا؟ کچھ نہیں ملا. پنجابی کو ووٹ دے گا, کیوں دے گا؟ کچھ ملا. سب کو آزمایا, سب نے ٹھوکر ہی ماری. ایک چیز ہے جو ہم سب کو آپس میں ایک کرتی ہے, ایک چیز کامن فیکٹر ہوتا ہے نا, کامن فیکٹر. وہ ایکویشن کو جب فیکٹرائز کرتے ہیں تو اس میں سے کامن نکالتے ہیں. تو مہاجر, پنجابی, سندھی, بلوچی, ان تمام اقوام میں ایک چیز کامن ہے, وہ ہے اسلام. مہاجر کا دین بھی کیا ہے؟ اسلام. تو آپ اسلام کو ووٹ دیجیے, آپ کسی شخصیت کو ووٹ نہ دیں. اب آپ تہیہ کر لیں, اپنے گھر والوں کا بھی ذہن بنائیں. ووٹ دینے تو جانا ہے, سب جائیں گے انشاءاللہ, ووٹ دینے جائیں گے. اور دینا کس کو ہے؟ یا رسول اللہ کہنے والوں کا ووٹ بھی یا رسول اللہ کے لیے ہی ہوگا. امام حسین نے 72 لوگ کربلا میں شہید کروا دیے, لیکن یزید کو ایک ووٹ نہیں دیا. انہیں پتا تھا ایک ووٹ اس کا تخت پکا کروا دے گا. یزید فاسی کو فاجر کا ووٹ نہیں دیا. 72 لوگ کٹوا دیے بھوکے پیاسے, مگر ووٹ نہیں دیا. تو آپ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے کہ جو یہ اسلام مخالف قوانین کے لیے. ابھی میرے پاس ایک کو آیا ایک پارٹی کا کہ اس کے منشور میں یہ بات شامل ہے کہ اس کی حکومت آئی تو وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کو باقاعدہ طور پر اسلام ملک میں نافذ کروا دے گا. ٹرانسجینڈر مطلب مرد کی مرد سے شادی, عورت کی عورت سے شادی. بتائیے کہ یہ ایجنڈا اسلام مخالف نہیں ہے؟ یہ کوئی جوڑ بنتا ہے؟ پھر ختم نبوت کے قانون,
گستاخوں کو باہر نکلوانا، ان کو سزائیں نہ دینا، ان کو پالنا، اپنے اندر چھپا کر رکھنا۔ تو آپ جہاں پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا جینا بھی رسول اللہ کے لیے ہے، آپ کا مرنا بھی رسول اللہ کے لیے ہے، تو آپ کا ووٹ بھی رسول اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے، پھر آپ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ کم از کم آپ پر یہ گناہ نہیں آئے گا کہ وہ جو ان پارٹیوں کو آپ ووٹ دیتے، آپ کا کام ہے ووٹ دینا۔ اب اگر آپ کے ووٹ کا غلط استعمال ہوتا ہے تو اس میں آپ ذمہ دار نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ نے کسی ایسے شخص کو ووٹ دیا جو ملک میں اسلام لانے کی بات کرتا ہے، ملک میں اسلامی قوانین نافذ کروانے کی بات کرتا ہے، ایسے لوگوں کو ووٹ دیا اور پھر وہ بہک جائے، مکر جائے معاذ اللہ، تو پھر اس میں آپ کا وہ نہیں۔ لیکن ایک چیز آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ فاسق و فاجر ہیں، ہم ان کو ووٹ دے رہے ہیں، انہوں نے کام ہی یہ کرنا ہے آگے جا کر، ان کی پارٹیوں نے ختم نبوت کے قانون کو ختم کروانا ہے آگے، اور اسلام کو دبانا ہے، تو اس میں تو آپ شریک ہوں گے۔ اب وہ کرے نہ کرے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ فاسق و فاجر ہیں، لہذا اپنے علماء کو اسمبلیوں میں پہنچائیں۔ آپ جب کہتے ہیں نا کہ اوپر بات نہیں پہنچ رہی، اوپر روڈوں سے بات نہیں پہنچتی ہے، اوپر سینٹ سے بات پہنچتی ہے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ ایک وقت آیا تھا کہ علماء کی بڑی جماعت اسمبلیوں میں پہنچی تھی۔ کون سا دور تھا؟ امام نورانی والا، 1974۔ آپ نے دیکھا اس ایک دور حکومت میں کیسے کیسے بڑے بڑے قانون پاس ہو گئے، قادیانیوں کو قانونی طور پر کافر قرار دے دیا گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک محنتیں چل رہی ہیں کہ یہ قانون ملک سے ختم کروا دیا جائے، ہر سال اس پر کوشش ہوتی ہے، ہر سال، لیکن آپ کے ملک یہ چونکہ اسلام کے نام پر بنا ہے، جو عالم تھے سر وہ بڑے علماء تھے، انہوں نے کام بھی کیا۔ نہیں، آج بھی علماء کھڑے ہیں، میں جو ہے آج بھی علماء ہیں، نہیں ہے نا، میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں۔ میں نے پہلے ہی یہ بات کی نا، دور کی آپ بات کر رہے ہو تو ایسے بڑے بڑے عالم تھے وہ، آج بھی ہیں۔ اصل میں آج آپ کے سامنے بڑے نہیں ہیں نا، وہ بڑے چلے گئے، اب جوان لوگ ہیں، تو اب وہ آپ کے سامنے تو بچے ہیں۔ لیکن میں وہی تو بتا رہا ہوں، میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا آپ سے، میں تو آپ کو صرف آپ اگر نہیں میری بات مانی تو آپ کافر جہنمی بھی ہو جائیں گے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے کہ جو ان اسلام دشمن ہیں؟ تو بہتر ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو کم از کم اسلام کی بات تو کر رہے ہیں، کم از کم اسلام لانے کی بات تو کر رہے ہیں، اسلام نافذ کروانے کی بات تو کر رہے ہیں، کم از کم ایسے لوگوں کو ووٹ دیں کہ جنہوں نے اسلام لانے کی طرف توجہ کو دلائی ہے۔ وگرنہ آپ مالک ہیں اپنے، اس کی پابند کوئی نہیں ہے، پابند میں بھی نہیں ہوں۔ کوئی مجھے بولے گا بھائی فلانے شخص کو ووٹ دینا ہے، میں بولوں گا میری مرضی کا ووٹ ہے، نہ میں نے ووٹ بتانا ہے کسی کو کہ میں کس کو دے رہا ہوں، یہ تو راز کی بات ہے۔ ایسی تھوڑی اندر جا کر ووٹ کروایا جاتا ہے، اندر ٹھپا لگوایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسی بات نہیں ہے حضرت، برا نہیں مانیے گا۔ لیکن میں صرف بطور ترغیباً، ہاں بطور ترغیباً ہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے کہاں جا کر لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے، ہمارے تو پاس تو ممبر و محراب ہے، ہم تو یہیں سے لوگوں میں شعور پیدا کریں گے، ہمارے پاس اور کہاں جائیں گے ہم، اور کہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کہاں بیٹھ کر چلائی تھی؟ مسجد نبوی میں سارے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کی عدالت کہاں لگی تھی؟ مسجد نبوی میں لگتی تھی، مسجد میں بیٹھ کر ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے علماء سیاست کیا کرتے تھے، انہوں نے سیاست کے لفظ کو استعمال فرمایا، وہ والی سیاست نہیں تھی جو گندی سیاست آج ہوتی ہے، ہاں لیکن مسجد میں سیاست ہوتی ہے، اور سیاست نام ہے ریاستی امور کو چلانے کا۔ سیاست کی قانونی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جدوجہد ریاستی امور کو چلانے کی جو جدوجہد ہے اسے سیاست کہا جاتا ہے، ہر بندہ جدوجہد کر رہا ہے، لہذا آپ اپنی طرف سے گناہ میں تعاون نہ کریں۔ میں نے فقط اتنی عرض کی ہے، تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، آپ نیکی کی راہ میں ہاتھ بٹائیں، گناہ کے شریک نہ ہو، اور پھر ووٹ نہ دے کر اپنا ووٹ بھی ضائع نہیں کریں۔ آپ ووٹ دینے نہیں جاتے، آپ کا ووٹ ڈل جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا، انہیں اپنی گنتی پوری کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوبارہ میری باتوں کو برا نہیں مانیے گا، کوئی بھی حضرت برا نہیں مانیے گا، اور میں کسی کی دل آزاری کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ووٹ ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جو اسلام کے خاطر ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نا، ہم شخصیت کو دیکھ ہی نہیں رہے، ہمارا ووٹ جا رہا رسول اللہ کے نام پر،
اب اگر شخصیت ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، اس شخصیت نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ جواب دینا ہے. آپ کا قول و فعل کا تضاد ہوگا، آپ کے نمائندے کا وہ کہیں بھیجے گا، کسی دوسری پارٹی میں ملوث ہو جائے گا خدا نہ خواستہ، تو وہ اس کو جواب دینا ہے. لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ یار میں نے کسی ایسے شخص کو ووٹ نہیں دیا جو ختم نبوت کے قانون پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں. میں نے کسی ایسے کو ووٹ نہیں دیا جو ٹرانسجنڈر کو جائز سمجھنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو لاگو کرو، یہ جائز ہے، مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، یہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر بندہ اپنے فیصلے کرنے میں خود اختیار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں کم از کم اپنے ملک کے لیے، اسلام کے نام پر لیا گیا ملک ہے اور اسلام ہی آج تک یہاں پر نافذ نہیں ہوا ہے، ہمارا ایک ووٹ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. مولا کریم درس حدیث کو ایسے اپنی بات میں قبول و منظور فرما، غلطی کوتاہی کمی بیشی بے ادبی معاف فرما. ہمارے ملک میں خوشحالی برکتیں عطا فرما. مولا کریم ہر قسم کے شر سے اس ملک کو محفوظ فرما اور اچھے اور عادل حکمران ہمیں عطا فرما دے، اچھے اور عادل دیندار حکمران ہمیں عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. بالخصوص طریقے سے دعا کرتے ہیں ہمارے ادیب بھائی مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مولا کریم نے اپنے جوار اعلیٰ میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مولا کریم ان کی قبر پر اپنی کروڑ برکتیں رحمتیں نازل فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تھوڑی دیر